اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال حضرت مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء فامد دعا فیدفع عنکم بہ البلاء واما الاستغفار فتمحا بہ ذنوبکم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آپ حضرات کے سامنے مسلسل روزہ دار کے وظائف اور ذمہ داری کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے توبہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کے شرائط کیا ہیں، توبہ کے تاخیر کرنے میں انسان کا نقصان اور خسارہ کیا ہے۔ آج روزہ دار کے وظائف اور ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ انسان دعا کرے۔ دعا یعنی اپنے پروردگار عالم سے راز و نیاز کی باتیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان اپنے نفس پر قابو پا جاتا ہے، اور اپنے نفس پر قابو پانے کی وجہ سے خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے، اور خداوند عالم سے جو دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں دعا مانگنے کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے کے ہر دن ہر رات کے لیے الگ الگ مخصوص دعائیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مولا کائنات کی حدیث کو بیان کیا کہ جس میں مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر لازم ہے، یعنی روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے استغفار اور دعا کرے، کیونکہ دعا تم پر سے بلاؤں کو مصیبتوں کو دور کرتی ہے، اور استغفار تمہارے گناہوں کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اتنی زیادہ دعا کرنے کی کیا ہے اہمیت ہے، دعا کرنے کی کیا ہے فضیلت ہے، اور خاص طور سے اس ماہ مبارک رمضان میں نماز پنجگانہ کے بعد الگ دعائیں ہیں، سحر کے بعد الگ دعائیں ہیں، اور رات کی الگ دعائیں ہیں، دن کی الگ دعائیں ہیں۔ یہ بہرحال بہت ساری دعا ہے۔ کثرت سے دعا کرو، کیونکہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز تقرب الہی کے لیے نہیں ہے۔ اپنی چھوٹی حاجت کو اس کے چھوٹی ہونے کی وجہ سے ترک مت کرو، اور اس کی بھی خدا سے درخواست کرو، کیونکہ جو شخص چھوٹی حاجت رکھتا ہے بڑی حاجتیں بھی اسی کے پاس ہیں۔ بس یہ مت کہو خداوند عالم سے کس طرح چھوٹی چیز کو طلب کروں، کیونکہ خدا کے نزدیک ساری چیزیں یکساں ہیں۔ ہاں البتہ صرف اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ انسان کو ایسی دعا نہ کرے جس کی وجہ سے انسان کو گناہ میں مرتکب ہونے کا خطرہ رہا۔ ہاں ناظرین کرام، دعا کرنے کے کچھ آداب ہیں، دعا کرنے کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ نمبر 1، دعا کرنے کے آداب میں سے آداب دعا یہ ہے کہ دعا کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو، جیسا کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دعا جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔
آداب دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان کو دعا کرنے سے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، جیسا کہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ خداوند عالم سے کوئی دنیا و آخرت کی حاجت طلب کرنے سے پہلے خداوند عالم کی حمد و ثنا کرو، تعریف کرو، پیغمبر اسلام اور ان کے آل پر کیا ہے، درود بھیجو، صلوات بھیجو، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اس کے بعد پھر اپنی حاجت طلب کرو۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں تعلیم دیا۔ انسان کبھی بھی خدا کی حمد و ثنا میں اتنا ماؤ ہو جاتا ہے کہ اپنی اصل حاجت کو بھول جاتا ہے۔ یہ دوسرا ادب تھا۔ دعا کرنے کا تیسرا ادب، تیسرا سلیقہ، دعا چھپا کے کرنی چاہیے۔ نماز جماعت وغیرہ اور دوسرے اجتماعات میں ہونے والی دعا بھی خدا کے نزدیک نیک اور مورد استجابت ہے، قبول ہونے کی جگہ۔ لیکن اگر انسان دعا رات کی تاریکی میں مانگے، یعنی جب وہ خود ہو اور اس کا پروردگار، تو اس وقت اخلاص میں اور اس کے پروردگار کے درمیان رابطے میں قوت آ جاتی ہے، رابطہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چھپ کر کی جانے والی دعا علل اعلان کی جانے والی دعاؤں سے 70 دعا کے برابر۔ اس کے بعد پانچواں ادب دعا۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ کوئی ایسا سائل ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کی سوال کو پورا کروں۔ ہے کوئی استغفار کرنے والا جو میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں؟ تکبر اور غرور کے احاطے سے نکل کر خشوع و خضوع کے عالم میں دعا کرنی چاہیے۔ لہذا انسان کو توجہ رکھنا چاہیے۔ دعا کے کرنے کا بہترین وقت رات کی تنہائی، وہ بھی رات کا آخری حصہ۔ پانچواں ادب دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ، انسان فقط اپنی حاجات پر اکتفا نہ کرے، صرف اور صرف انسان اپنے لیے دعا نہ کرے، پہلے دوسروں کو یاد کرے پھر اپنے لیے دعا کرے۔ روایتوں میں آیا کہ جو شخص پہلے 40 مومنین کا ذکر کرے اور ان کے لیے دعا کرے، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے، تو پروردگار عالم حتماً اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائیے ناظرین کرام، جب ہم رات میں نماز شب ادا کریں اور نماز شب میں 40 مومنین کے لیے دعائے مغفرت اور طلب مغفرت کرنے کے بعد اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے اگر ہم دست دعا بلند کریں، تو پھر پروردگار عالم کیسے ہماری دعا کو رد کرے گا۔ دعا کرنے کا ساتواں ادب یہ کہ دعا کے ساتھ اصرار ہونی چاہیے، تکرار ہونی چاہیے، بار بار دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی
جو دعا کا اصرار کرتا ہے، بار بار دعا کرتا ہے، پروردگار عالم کو وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جیسا کہ حدیثوں میں آیا کہ جو شخص اسی دروازے کو زیادہ کھٹکھٹائے گا تو اسے جلدی ہی اس کا جواب مل جائے گا، جو اس کام میں اصرار کرے گا تو اس کو جلدی اس گھر میں داخل ہو جائے گا۔ جو خدا کے دروازے کو دق الباب کرنے کے لیے انسان کو اصرار کرنا چاہیے تاکہ وہ کھل جائے اور انسان اس کے اندر داخل ہو اور اپنی حاجت کو طلب کرے۔ نمبر 7، انسان کو دعا کرنے میں حالات کا گرفتار نہ ہو، یعنی انسان خدا کو فقط اس وقت یاد نہ کرے جب وہ مصائب و آلام اور مشکلات میں گرفتار ہو، بلکہ امن اور سکون میں بھی کیا ہے خدا کو یاد کرے اور بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرتا رہے۔ جس طریقے سے انسان مشکلات میں دعا کرے تو خدا مستجاب کرتا ہے، اسی طرح اگر مشکل میں مبتلا نہ ہو اور دعا کرے تب بھی خداوند عالم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 8واں طریقہ، 8واں ادب دعا کرنے کا، انسان کی دعا اس کے عمل کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر انسان عمل سے خالی ہو اور سستی کے ساتھ دعا کرے تو خدا اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا، عمل سے خالی دعا کرنا اس تیر انداز کے تیر کی طرح ہے کہ جس کی کمان میں تیر ہی نہ ہو۔ نمبر 5، آداب دعا۔ جو شخص مشکلات اور گرفتاریوں میں مبتلا ہو اس پر لازم ہے کہ دعا کرنے سے پہلے روزہ رکھے، کیونکہ روزہ دعا کی استجابت میں قبول ہونے میں اثر انداز ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان دن بھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور اس کے اندر یہ قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے درمیان رابطہ کو اور مستحکم اور مضبوط کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جب دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آداب دعا کا 10واں ادب یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے 2 رکعت انسان نماز بجا لائے، اس کے بعد دعا کرے، جیسا کہ احادیثوں اور روایتوں میں آئے کہ نماز کے ذریعے دعا مانگنے کی طرف کیا ہے اشارہ کیا گیا ہے، اور کثرت سے اس بارے میں روایت و احادیث۔ آخری دعا کی شرط نہیں، آداب دعا، آخری ادب اور دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے کہ انسان توسل اور واسطے کے ذریعے سے انسان دعا کرے۔ دعا کرتے وقت ان مقدس ہستیوں کا واسطہ قرار دے جن کا خدا کے نزدیک مقام و منزلت ہے، اور خدا ان سے محبت اور الفت کا حکم دیتا ہے۔ وہ ہستیاں جن سے محبت اور مودت رکھنا پیغمبر اسلام کی رسالت کی ادائیگی کا اجر ہے۔ یعنی انسان اپنی دعا میں محمد والے محمد کا واسطہ دے کر دعا کرے تو یاد رکھیے انسان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابا عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ دعا کرتے ہوئے یہ سنا گیا ہے کہ آپ پنجتن پاک سے بہت زیادہ
متوسل ہوتے تھے، یعنی کیا ہے، دعا کرتے تھے۔ 12واں ادب دعا کرنے کا، اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کی جائے، اللہ کا نام لے کر۔ جیسے اگر کہے پروردگارہ تو غفار ہے، ہماری مغفرت فرما دے، تو ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، تو کریم ہے، ہمارے اوپر کرم فرما، تو رحمان الرحیم ہے، ہمارے اوپر رحم فرما، تو قادر مطلق ہے، ہمیں قدرت اور طاقت دے۔ اگر اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کی جائے تو انسان کی دعا کیا ہے، قبول ہوتی ہے۔ آخری بات، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 مرتبہ یا اللہ کہے اور اس کے بعد کوئی حاجت طلب کرے تو اس کی حاجت رد نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔